ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ انسان تنہائی میں ہے، خلوت نشینی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو کیا اس میں سارے کپڑے اتار کر غسل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تنہائی اور خلوت میں ننگے ہو کر غسل کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ کپڑا باندھ کر، جیسے کچھا وغیرہ ہے وہ باندھ کر یا کوئی اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الغسل کے اندر باب اس طرح باندھا ہے کہ اس شخص کے متعلق بیان جس نے خلوت میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب اس عنوان سے باندھا ہے، اور اسی باب میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ لوگوں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلوت و تنہائی میں ننگے نہانا جائز مگر سطر ڈھانپ کر نہانا افضل قرار دیا، اور اس میں انہوں نے دو احادیث کو بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جو تفاسیر کے اندر سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع کی پہلی آیت کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اس کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر اس باب میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہانے کا ذکر کیا ہے کہ جو بنی اسرائیل نہاتے تھے اور دوران غسل وہ کپڑے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شرم و حیا والے، وہ تنہائی میں اور سب کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ غسل کر رہے تھے، آپ نے کپڑے اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھے، آپ نے غسل کیا اور کپڑے پہننے کے لیے جب باہر نکلے تو پتھر نے لڑکنا شروع کر دیا، اور وہ بھی اس انداز سے لڑکا سیدھا تاکہ کپڑے نیچے نہ گرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے لینے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے، جب بھاگے تو آگے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ جو وہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ ابرص کی بیماری ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، اصل جو دکھانا، جو الزام دور کرنا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، معجزانہ طور پر وہ پتھر جو ہے وہ بھاگا اللہ کے حکم سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کپڑے لینے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اس حدیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے بدن غسل کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے اندر بھی صحیح بخاری کے اندر دو جگہ پر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی میں غسل فرما رہے تھے، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ سونے کی ٹڈیاں گریں، اور آپ نے جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ کیا ایوب اس سے بہتر میں نے تجھے نہیں دیا؟ تو اس حدیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ننگے غسل فرما رہے تھے۔ تو یہ واقعات بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تردید نہیں کی، اس لیے ہماری شریعت میں بھی اسی طرح خلوت میں نہانا جائز ٹھہرایا گیا ہے، لیکن کپڑا باندھ کر غسل کرنا یہ افضل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو گھر کے صحن میں غسل کرتے دیکھا تو فرمایا کہ بے شک اللہ شرم کرنے والا ہے اور بردبار ہے، پردہ پوش ہے، جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو وہ سطر ڈھانپے، اگرچہ دیوار کی اوٹ کے ساتھ ہی ہو، یعنی دیوار کا ہی پردہ کیوں نہ ہو جائے، دیوار کے پیچھے کیوں نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیوار کو اوٹ بنا لے، یعنی بالکل چٹیل میدان میں ننگے ہو کر جو ہے وہ انسان کو نہیں نہانا چاہیے۔ تو یہ اسی طرح ان احادیث سے جو حدیث صحیحہ اور حسنہ ہیں ان سے معلوم ہوا کہ خلوت میں، تنہائی میں
ننگے ہو کر غسل کرنا اگرچہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یا غسل کر سکتا ہے، لیکن کپڑا باندھ کر غسل کرنا یہ بہرحال اس سے بہتر اور افضل ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔